علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس سے کون مراد ہے؟ مفسرین کے اس میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نکاح کا ولی مراد ہے، عورت کا ولی، وہ معاف کر دے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے اور یہ راجح ہے کہ اس سے مراد خامند ہے۔ خامند سے کہا جا رہا ہے کہ تم معاف کر دو، یہ یعنی پورا حق مہر ان کو دے دو۔ اور اس آیت مبارکہ سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر جو فائدہ پہنچانا ہے نا، یہ صرف اس عورت کے لیے ہے کہ جس کا حق مہر طے نہیں ہوا، کیونکہ جس کا حق مہر طے ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اگر چھوا نہیں تو آدھا حق مہر دینا، اگر چھو لیا پھر پورا حق مہر دینا، زائد چیز کا ذکر نہیں کیا۔ لہٰذا وہ جو تحفہ دینا ہوتا ہے وہ صرف اس عورت کو کہ جس کے لیے حق مہر مقرر نہیں ہوا۔ اور تیسری بات جو کل بھی کہی تھی پھر، کہ خلوت سے مراد، چھونے سے مراد خاص تعلق ہے، جماع مراد ہے۔ خالی تنہائی، علیحدگی یہ خلوت نہیں ہے، اگرچہ بعض اہل علم اس کے قائل رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل کو بیان کرتے کرتے نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل اور یہ ساری چیزیں بیان کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے درمیان کے اندر نماز کا ذکر کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط جوڑا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس جس موقع پر جس چیز کی ضرورت محسوس کی اس کے مطابق آیت اتاری۔ مثال کے طور پہ 3 مسئلے مسلمانوں میں قابل وضاحت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان 3 مسائل کے بارے میں آیتیں اتار دیں۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ان تینوں آیتوں میں زبردستی ربط جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ربط یہی ہے کہ 3 مسئلوں کی ضرورت تھی، اللہ نے 3 بیان کر دی۔ لیکن پھر بھی جو علماء ہر آیت کا ربط بیان کرنے والا تکلف کرتے ہیں، کسی جگہ پر ربط جڑتا ہو، سمجھ آتی ہو تو ٹھیک ہے، جہاں ربط جڑتا نہ ہو، سمجھ نہ آتی ہو، وہاں پر تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال جو اہل علم نے اس کا ربط بیان کیا وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، طلاق ہو یا کسی طرح کے معاملات ہوں، ان اوقات میں نماز کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ عام طور پر لوگ شادیوں کے موقع پر نمازوں کو چھوڑ جاتے ہیں، یا سخت غم کی صورت میں بھی وہ نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی پابندی کرو، خوشی ہو کہ غمی ہو۔ یا یوں سمجھ لیجئے، طلاق کے مسائل کو بیان کرتے کرتے انسانی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نمازوں پر ہمیشگی کرو۔ نمازوں کی پابندی ایسی چیز ہے کہ جو تمہارے بگڑے ہوئے معاملات کو بھی درست کر دے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ، نماز۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، کیونکہ یہ بات اگر انسان اپنی عقل سے بھی سوچے نا، جب وقت داخل ہو گئے نماز فرض ہو گئی، تو جب ایک چیز فرض ہو گئی تو اس کو جتنی جلدی آپ ادا کر دو گے آپ کے لیے بہتر ہے۔ فجر فرض ہو جاتی ہے، جیسے ہی فجر نکلتی ہے، صبح صادق نکلتی ہے، فجر کی نماز فرض ہو گئی۔ اب اس میں آپ جتنی سستی کوتاہی کرتے جائیں گے آپ کے نمبر کم ہوتے جائیں گے، جتنی جلدی پڑھیں گے اس پر اجر ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، 60 سے 100 آیات کی تلاوت ہوتی تھی، اور یہ تلاوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آج کا کوئی شخص نہیں کرتا تھا، جو ہر آیت کو اس کا حق دیتے تھے۔ تو اس کے باوجود جب آپ سلام پھیرتے تھے تو بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک نمازی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو نہیں پہچان پاتا تھا، اتنے اندھیرے میں سلام پھیرتے تھے۔ تو اندھیرے میں نماز یہ سنت ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو بہت لیٹ کر کے، وہ کہتے ہیں جی روشن کر کے نماز پڑھو، کیونکہ اس میں ایک روایت آتی ہے اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، روشن کر کے فجر پڑھو، اس سے اجر زیادہ ہے۔ حالانکہ اس روایت کا معنی انہیں بھی پتہ ہے، اسی لیے جب رمضان آتا ہے نا تو پھر وہ اس روایت کو بھول جاتے ہیں اور وہ ہمارے سے بھی پہلے فجر پڑھتے ہیں، پورا مہینہ اس روایت پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن آگے پیچھے نہ اذان وقت پہ نہ نماز وقت پہ، اور سہارا لیتے ہیں اس روایت کا۔ حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنے اندھیرے میں نماز نہ پڑھو کہ جس میں تمہیں پتہ ہی نہ چل سکے فجر بھی نکلی ہے کہ نہیں نکلی، یعنی اسفروا بالصبح، فجر کی پھوٹنے کو یقینی بنا لو کہ واقعی فجر نکل آئی ہے، پھر تم نماز پڑھو، یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ ظہر کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جائے۔ اب یہاں پر سبھی کوتاہی کا شکار ہے الا ماشاء اللہ۔ اہل حدیث مساجد کے اندر بھی یہی معمول ہے، 1 بجے پکا ٹائم ہے، 1 بجے، 1 سے اوپر نیچے نہیں ہونا، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ کوئی پیچھے آئے گا تو وہ 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ پیچھے کرے گا۔ اگر آپ اہل حدیث کہلاتے ہیں تو اس کا معنی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جب فجر، جس وقت زوال کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، اس کے بعد جب سورج آگے چلنے لگ پڑے تو آپ اسی وقت اذان کہو اور نماز پڑھ لو۔ مثال کے طور پہ آج کل آپ اگر زوال کا وقت دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 12 بجے ہے۔ 12 بجے کا مطلب یہ ہے کہ 12 کے بعد 5-7 منٹ انسان انتظار کر لیتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے اتنی دیر میں۔ تو ابھی یہ دیکھیں، ابھی ہمارے پاس 11:57 پہ وقت داخل ہو رہا ہے، ابھی اس کے مطابق تو 12:15 بجے ظہر کی نماز کا وقت بنتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اہل حدیث بھی اس میں کوئی اپنے عمل کو چھوڑیں۔ یہ جو جمود ہے نا، یہ صرف حنفیوں میں نہیں ہے کہ ہم ان پہ اوپر ہی رد کرتے جائیں، یہ ہماروں میں بھی ہے، یہ بھی جہاں اڑتے ہیں پکے اڑتے ہیں۔ تو جو غلط ہے وہ ہر ایک کا غلط ہے عمل، جو سنت عمل ہے وہ کسی کا بھی ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ تو یہاں پر کوئی خیال نہیں کرتا۔ ہاں گرمی ہو تو گرمیوں میں آتا ہے، بعض اہل علم کا موقف ہے کہ ابراد کرو، ٹھنڈا کر لو ظہر کو، لیکن جب سردیاں ہیں، ضرورت نہیں اس چیز کی، موسم مناسب ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے جان بوجھ کے اس کو لیٹ کرنے کی۔ تو بہرحال اگر حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو بندے کے لیے علاقے کی رسومات کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور کچھ لوگ ہیں انہوں نے تو بالکل ہی 1:30 بجے، 1:45 بجے، 2 بجے ظہر کا پکا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کو پکڑ لیں، عصر کی نماز جیسے ہی سورج کسی چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، واضح حدیثوں میں آتا ہے عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ اور بعض لوگ عصر اتنی لیٹ کر کے پڑھتے ہیں کہ وہ سورج زرد ہونے کو ہوتا ہے، اور بالکل وہ جو علامت منافق کی نماز کے بارے میں آتی ہے نا، ان اوقات میں ان کی جماعت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں حدیث کھول کے، سورج زرد ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں تو ان کی نمازیں آج بھی تقریباً 4:15 سے 4:30 تک آج بھی ان کی نمازیں جاتی ہیں، اور ممکن ہے کوئی شہزادہ 4:45 بھی پڑھتا ہو۔ اس کے بعد مغرب میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ بمشکل 1 گھنٹہ۔ یہ بیان وہ منافقوں والی نماز ہے، میں نہیں کہتا، حدیث کہتی ہے۔ اور مغرب ہے، مغرب کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مغرب سورج ڈھلتا آپ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، لیکن افسوس ہے بعض لوگوں پر وہ یہاں پر 2 رکعتوں کا ٹائم نہیں دیتے،
اور کیا کہتے ہیں مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اور جب رمضان المبارک آتا ہے نا تو پھر اتنا کہتے ہیں حضرات روزہ افطار کر لیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، پھر اذان بھی لیٹ کہتے ہیں رمضان میں، پورا رمضان اذان کھا پی کر دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر لیٹ نہیں ہوتی۔ ہاں جب بخاری کی اس روایت پر عمل کرنے لگو، مسلم کی روایت پر عمل کرنے لگو کہ آپ نے فرمایا صلوا قبل المغرب رکعتین، صلوا قبل المغرب رکعتین، اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنہ، 2 دفعہ فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اور تیسری دفعہ فرمایا جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، کہیں لوگ اس کو لازم طریقہ نہ سمجھ لیں۔ اور عشاء کی نماز ہے، آپ نے فرمایا عشاء کو لیٹ کر کے پڑھو۔ ابو داود کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کس وقت پڑھتے تھے، آپ عشاء اس وقت پڑھتے تھے کہ جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا تھا، تیسری رات کا چاند۔ اب تیسری رات کا چاند کس وقت ڈوبتا ہے آپ گھڑی دیکھ لیں، یہ تقریباً 2.25 سے 2.5 گھنٹے لیتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد 2.25 سے 2.5 گھنٹے، مثلاً اگر 5:45 بجے سورج ڈوب گیا ہے تو 7:45، 7:45 اور 8:15 بجے تقریباً نماز جو ہے وہ 2.5 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ 8 سوا 8 ٹھیک ٹائم ہے۔ اس میں اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ، کیونکہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے جس وقت سرخی غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 45 منٹ یا 50 منٹ بعد سورج ڈوبنے کے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس ٹائم پڑھتا ہے تو اس نے وقت میں پڑھی ہے، یہ ہے افضل وقت کی بات کی جا رہی کہ عشاء میں لیٹ کرنا افضل ہے، باقی ساری نمازوں میں جلدی پڑھنا افضل ہے۔ لیکن کمال دیکھیں، بعض لوگوں کی الٹی گنگ ہے، انہوں نے عشاء پہلے رکھی ہے جس کو لیٹ کرنا مستحب ہے، اور ساری نمازیں لیٹ کی ہوئی ہیں کہ جس کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور نام کیا رکھا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی میں کیا اس بات پہ زیادہ اپنے غصے کا اظہار میں کیا کروں، کہ افسوس ان لوگوں پر یہ ہے کہ الٹا جو وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بڑی چھیتی نماز پڑھتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا تو یہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ میں یہی کہوں گا نا کہ وہ ایک بستی تھی کہ جس میں سارے ناک کٹے تھے، وہاں پر ایک صحیح ناک والا چلا گیا تو سارے بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر تم نے اس کا کوئی الٹا نام نہ ڈالا، یہ تم سب کو ناک کٹا کہے گا، نکٹا نکٹا کہے گا تم کو۔ انہوں نے کہا اس کا نام نکو ڈال دو، سب اس کو نکو نکو کہنے لگ پڑے۔ اب وہ بیچارہ کسی کو کیا چھیڑے، اس کی اپنی چھیڑ پڑ گئی۔ یہ حساب ہے کہ تم صحیح نماز پڑھنے والے کو کوئی یہ وقت سے پہلے نمازیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے یہ اذانیں دے دیتے ہیں تاکہ یہ تمہیں کہہ ہی نہ سکیں کہ تمہارا عمل خلاف سنت ہے، یہ وہ کیفیت ہے۔ تو نماز پر ہمیشگی، اور ہمیشگی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس میں پہلی چیز ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھو، اور وقت میں پڑھنے میں سب سے افضل کیا ہے؟ نماز کو اس کے اول وقت کے اندر پڑھو، تاکہ جب جو چیز تمہارے پر فرض ہوئی آپ اس کو فوری ادا کر دو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز، ویسے اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے، نہیں لگتا 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کے بارے میں ایک ایک قول ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے فجر ہے، کوئی کہتا ہے ظہر ہے، کوئی کہتا ہے عصر ہے، کوئی کہتا ہے مغرب ہے، کوئی کہتا ہے عشاء۔ لیکن اس میں جو راجح بات ہے، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ درمیانی نماز کون سی ہے، لیکن اس میں جو حدیث کی روح سے راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ درمیانی نماز سے مراد یہاں پر نماز عصر ہے۔ عصر جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صراحتاً ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا تو مصحف پر لکھوایا کرتی تھی، قرآن مجید پر کہ لکھو سائڈ پہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز کے لیے خاص فرمایا گیا کہ نماز عصر کی حفاظت کرو۔ آج بھی اگر آپ منڈیوں میں اور ان جگہوں پہ دیکھیں گے تو کام کا زور اسی وقت میں ہوتا ہے، اور جتنی تاکید اور جتنی سختی عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں آئی ہے نا، اتنی کسی اور نماز پر نہیں آئی۔ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کا مال، اس کا گھر، اس کے بیوی بچے تباہ ہو گئے، وَكَأَنَّمَا بُطِلَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ۔ اور بھی آپ سے سم کی
عصر کی نماز رہی تھی تو آپ نے مشرکین کے اوپر بد دعا کی، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کر دیا، عصر کی نماز سے۔ حکمت میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بات یوں سمجھ آتی ہے کہ یہ وقت جو ہے انتہائی جو ہے وہ کاروباری مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ انتہائی پسند ہے کہ جو دنیا کی مصروفیت کے وقت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ دنیا میں گھسی ہوئی ہے، لیکن یہ بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پسند ہے۔ صلاۃ وسطیٰ باقی اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہم کریں گے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے۔ قنوت کے معنی بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔